السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا عزیز ساتھیوں، میں بتایا تھا اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کہتے ہیں اذان کہنے والا مؤذن اور تکبیر کہنے والا مکبر، ٹھیک ہے۔ اذان جو مسجد میں ہوتا ہے، اذان دیتا ہے 5 وقت کی، اسے مؤذن، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 2، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھانے والے کو امام اور پڑھنے والے کو مقتدی۔ مقتدی امام کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے مقتدی کا نام ان کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد، منفرد انفرادی نماز پڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 4، جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو مکان کسی خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جائے اسے مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 5، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، قرآن کریم پڑھے، اور یا اور کوئی وظیفہ کرے یا نوافل پڑھے، لیکن آرام سے بیٹھے، خاموشی سے بیٹھے، کھیل کود اور مستی بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں؟ نماز پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا فائدہ ہے نماز پڑھنے سے آدمی کا بدن اور اس کا دل بالکل صاف رہتا ہے، کیوں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ، نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھا، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بہت عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت اچھا زندگی دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہے؟ یہ پوچھ رہے نماز کا طریقہ، یہ وہی ہے، سوال تو وہی ہے لیکن کچھ ٹائپس ہیں۔ اس کا جواب ہے نماز میں سب سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ، وہ اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر، کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دو رکعت پیچھے، مثال کے بعد 2 رکعت ہو یا 3 رکعت، تو اس کی شروع 2 صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت۔ اور اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور رکوع سے جیسے ہی کھڑا ہوتے ہیں اسے قوما کہتے ہیں، 1 مرتبہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے جواب میں ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں جاتے ہیں، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تشہد تحیات پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سب سے بہترین ہے تو درود ابراہیم پڑھے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے۔ اس کے بعد درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بہت۔ اس کے بعد سلام، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور دعا آتی ہو تو سلام کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو گیا طریقہ نماز پڑھنے کا۔ مسئلہ ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں یہاں تک، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد پیشانی کے بالوں سے لے کر تیوڑی کے نیچے تک، صحیح ہے. اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیا سمیت دھوتے ہیں. پھر اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا وضو کا طریقہ ہو گیا. اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو بھی بتا دیا میں نے پیچھے، ابھی بتا دیا. کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر کرتے ہیں، سرا پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کو پھر سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ لیں دوبارہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں کڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف کرے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. ہمارے 10 سوال ہو گئے. اگر آپ کو ان 10 سوال میں سے کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں. شکریہ.